ایک زمانے میں خرگوش نام کا ایک تیز رفتار اور چست خرگوش اور کچوا نام کا ایک سست مگر مستحکم کچوا رہتا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک خوبصورت گھاس کے میدان میں رہتے تھے۔ ایک دن خرگوش نے کچوا کے سامنے اپنی ناقابل یقین رفتار پر فخر کیا۔ اس نے کہا، میں پورے گاؤں کی تیز ترین مخلوق ہوں، میں تم سمیت کسی کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہوں۔ کچوا نے عقلمند اور پرسکون ہوتے ہوئے جواب دیا، رفت اہم ہو سکتی ہے خرگوش، لیکن سست اور ثابت قدمی دوڑ میں جیت جاتی ہے۔ میں شاید اب کی طرح تیز نہ ہوں، لیکن میری اپنی طاقت ہے۔ کچوا کی باتوں پر خرگوش ہنس پڑا، یہ سوچ کر کہ کچھوے کو اس کی رفتار پر رشک آتا ہے۔ اس نے اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے بے چین کچوا کو ایک ریس کا چیلنج دیا۔ دوڑ کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی اور تمام جانور دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ ابتدائی لائن سیٹ ہو چکی تھی اور دوڑ شروع ہونے ہی والی تھی۔ جیسے ہی ریس شروع ہوئی، خرگوش تیزی سے آگے بڑھ گیا، کچوا کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ خرگوش کو اپنی جیت کا یقین تھا اور اس نے کچوا کے پکڑنے کا انتظار کرتے ہوئے ایک سایہ دار درخت کے نیچے جھپکی لینے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران کچوا آہستہ مگر ثابت قدمی سے آگے بڑھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خرگوش کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے اپنی رفتار پر توجہ دی۔ قدم قدم پر کچوا ثابت قدم رہا اور آگے بڑھتا رہا۔ جب خرگوش اپنی جھپکی سے بیدار ہوا اور پیچھے موڑ کر دیکھا تو کچوا کو فنش لائن کے قریب آتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ گھبرا کر جتنی تیزی سے ہو سکتا تھا دوڑتا رہا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ کچوا پہلے ہی فنش لائن عبور کر چکا تھا۔ جانور کچوا کے لیے خوش ہو رہے تھے، اس کے عزم اور استقامت پر حیران تھے۔ خرگوش نے اپنے غرور پر شرمندگی محسوس کی اور اس دن ایک اہم سبق سیکھا۔ اس دن سے خرگوش اور کچوا اچھے دوست بن گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طاقتوں کی قدر کو محسوس کیا اور سمجھا کہ حقیقی کامیابی صرف رفتار سے نہیں بلکہ صبر اور مستقل مزاجی سے بھی ملتی ہے۔ اور یوں خرگوش اور کچھوے کی کہانی پورے گاؤں میں پھیل گئی، جس نے ہر ایک کو عاجزی، استقامت اور کہاوت کی یاد دلائی کہ آہستہ اور مستحکم دوڑ جیتتا ہے۔ اردو میں اس کہانی کو خرگوش اور کچوا کی کہانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔